محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میرے بھائی آپ کا نمبر مجھے یوٹیوب پہ ملا ہے. ماشاء اللہ. آپ کی تعریف. جی آپ میرا نام جی میں بتاتا ہوں. میرا نام اکرم ہے جی اور میں ضلع نوح سے تعلق رکھنے والا ہوں اور میں کھنہ سے طالب علم ہوں. جناب آپ کون ہو بھائی؟ میں منور نقش بندی ہوں. میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. آپ کا سچ میں طالب علم آپ کا نہیں؟ ہاں، آپ ایک تو طالب علم سبھی طالب علم ہے. ایک وہ ہے کہ طالب علم آپ فی الحال بھی پڑھ ہی رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے ہیں. آپ کون سے طالب علم ہو؟ ارے ایک وہ تو سبھی طالب علم. چھوڑو بعد میں بات ہے. پہلے آپ اپنا مسلک بتائیں. آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھو بڑے بھائی، بہت تسلی سے میں اپنے بھائی سے بات کروں گا. کوئی بات نہیں ہے. آپ پہلے میں اپنا پہچان کرا دو تاکہ بات کرنے میں جو ہے آسانی ہو مسلک جائے. دیوبند، جی مسلک دیوبند. اچھا، مسلک دیوبندی ہیں. جی. ایسا چلے جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا، ہاں تو استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ بات کریں گے استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا. میں نے جو ہے غلطی کی، اس لیے میں نے توبہ استغفار کیا. حسن زن کے بنا پر میں نے سوچا کہ آپ کوئی جو ہیں اہل سنت سے ہوں گے، تو اس نے میں نے جواب دیا تھا. جب اب مجھے حقیقت معلوم ہو گیا تو میں نے استغفار کیا. توبہ کرنا یہ عمل اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہے. دیکھو بڑے بھائی، ایک ہوتا ہے کسی کو سمجھانا اور ایک ہوتا ہے کسی سے مناظرہ کرنا. جی کسی کا مقصد، اب آپ نے پہلے یہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ کا نہیں مقصد اگر سمجھنا ہے. آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا بحث کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہی تو کہہ رہا ہوں. میں آپ مجھ سے پوچھتے تو ہو سکتا ہے میں سمجھنا چاہتا. نہیں آپ مجھ سے یہ اس طرح کلام نہ کرتے، اس طرح کلام نہ کرتے. میں بھائی آپ سے کلام پوچھ کرنا رہا ہوں. سیکھ. سنیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بڑے بھائی یار آپ کلام کرنا سمجھنا سیکھ لو. تم ارے کیا پیارے ہوتا ہے تمہارا؟ میری بات تو سنو. میں اچھا کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اصلاح کی نیت سے بات کر رہے ہیں یا آپ بحث کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو میں اصلاح کرنا ہی چاہتا ہوں. یہ بات صحیح ہے. آپ اصلاح کرانا چاہتے ہیں نا؟ کرنا چاہتے کہ اصلاح کرانا چاہتے ہیں؟ کرنا کرانا نہیں چاہتے. اصلاح ہے یہ بھائی. ہم تو مجھے پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ مسلک دیوبند، اور جب ہم نے تھوڑا بہت پڑھا اتنا تو ہم نے پتہ چل گیا کہ مسلک دیوبند اور ہمارے اکابر نے جو بتایا ہمیں وہ صحیح ہے. آپ کے اکابر نے جو بتایا وہ صحیح ہے. شک ہی نہیں ہے. شک ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. چلو تو جو اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد ہاں گنگوئی کو مسلمان جانے ہیں، اس کے کفر پر شک نہ کرے. تو علماء حرمین شریفین کا فتویٰ ہے کہ وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اچھا چلیے تو آپ کس موضوع پہ بات کریں گے؟ چلیے اب آپ یہی موضوع لے لو، یہی موضوع لے لو بھائی، یہی موضوع لے لو. چلیے ہدایہ حرمین شریفین آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں بولیے کیا بات ہے. میں نہیں پڑھی ہے نا، میں نے کبھی دیکھی ہے. کیا چیز؟ لیکن اس میں کیا لکھ رکھا؟ کیا چیز؟ ارے بتاؤ تو. نہیں آپ کہیں کس چیز کے بارے میں سنو علماء حرمین شریفین ما دستخط اپنا پورا ایڈریس بتانے کے بعد کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کس عہدے پر فائز تھے، ان کا نام کیا تھا، وہ کرتے کیا تھے، پورا اپنا ان کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے، پھر جو ہے دستخط موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں سن لو، اگر میں نے وہ فتویٰ دکھایا تمہارے لیے اور پھر میں نے وہ مطلب سمجھایا یار بھائی یہ اس طرح نہیں تھا، اس طرح ہے، تو آپ مان لو گے میری بات؟ دیکھو نہیں میں بحث کرنا بالکل مقصد نہیں ہے بھائی. میں آپ سے ٹھیک ہے. اگر بہت آپ اچھے محبت سے انداز بات کریں گے تو میں بھی محبت سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے بھی نا بدتمیزی پسند نہیں ہے. ہاں نہیں، اصل میں بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. میرے پاس ان کا فون آتا ہے لیکن میں بات کرتا نہیں ہوں، چونکہ بڑے بھائی یہ اچھی نہیں ہے. آپ کسی کا چھوڑیے. دیکھیے آپ لوگ سنیے، آپ لوگ ہم لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں، بڑے بھائی بھی بولتے ہیں، پھر مشرک کا فتویٰ بھی رکھتے ہیں. یہ تو ایک دم عجیب بات ہے بھائی.
नहीं मुशरिक का मुझे फतवा भी दे रहा है, सलाम भी कर रहा है। क्या यार, अल्लाह की पनाह। यकीन जानो, देखो बड़े भाई, मुझे आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि आप बरेलवी मसलक से या किसी और मसलक से ताल्लुक रखने वाले हैं। जी। मैं समझ रहा था, इतना मुझे पता था कि इसका मुनाजरा हुआ है इसमें। जी, तो जो आप सुने नहीं क्या, YouTube पे, वो लेकिन क्या मुझे बात हुई थी, वो सुने नहीं? बस नहीं देखा। मैंने आप तो थोड़ा बहुत तो कुछ सुना होगा, सियाक व सिबाक कुछ तो समझा होगा जब तो आपने मुझे फोन लगाया। बिल्कुल भी नहीं सुना भाई, सिर्फ वो आपकी वीडियो आ रही थी, मैंने देखा यार ये इससे बात कर लेते हैं चले ठीक है, ठीक है। कि इसका क्या है इस सुनो सिलसिले में। इधर उधर की बात नहीं, जो अकायद के मामले हैं ना, हमारा इख्तलाफ अकायद में है, ठीक है। जी तो अकायद में आपको जो है उलमाए देवबंद का जो है नजरिया है, जो अकायद है, वो आपको सही मालूम होता है? बिल्कुल सही मालूम होता है बड़े भाई। बड़े भाई मुझे ज़रा ये बताइए कि कोई शख्स ये कहे नहीं, कि मैं तो आपका छोटा भाई होऊंगा। हाँ, मेरी उम्र कुल में 14 साल है। कितना है? कुल में 14। 14 साल है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल से तो नहीं लग रहा है, आवाज़ से तो लग रहा है कि नहीं आप लगा, वीडियो कॉल करके दिखा 20-22 दूंगा साल के आपको। होंगे। खैर वो अल्लाह ही देता है, जाने आप 2 साल के हों या 10 साल के, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, अकायद में हमारा इख्तलाफ है, ठीक अच्छा है। तो अकायद में मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अगर ये कहूँ कि अशरफ अली थानवी का इल्म ऐसा है जैसा कि सूअरों का इल्म है, जी देवबंद के जो उलमा हैं, बड़े बड़े अकाबरीन हैं, उसका इल्म ऐसा है जैसे सूअर को इल्म है, और जैसे सूअर आँख से देखते हैं वैसे उलमाए देवबंद अपनी आंखों से देखता है, जैसे सूअर अपने मुंह से खाता है वैसे उलमाए देवबंद अपने मुंह से खाते हैं, जैसे जी सूअर गलाजत पिछवाड़े से निकालता है वैसे उलमाए देवबंद पिछवाड़े से निकालता है। तो इससे आपको अब जो है, इसमें जो है आपको उलमाए देवबंद की तौहीन नज़र आती है या शान नज़र आती है? ये बात आपकी सही है, लेकिन आप इस बात को कहाँ से उठा रहे हो? नहीं वो वही मैं उसी आपसे तरह पूछ रहा हूँ। उसी देखिए, आपने कहा कि भाई समझदारी से बात भाई करेंगे, अगर इसीलिए भाई अगर उसी तरह बयान करे थोड़ा अच्छा होगा। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ तो असर रहा ही होगा, लेकिन आप ये बता दीजिए सही कि आपने ये बात जहाँ से उठाई उसको इसी तरह अस्तगफिरुल्लाह, बयान ला कीजिए। हौला ला कुव्वता। देखो, कसम अल्लाह की, मैं आपका दिल दुखाने के लिए ये इबारत मैं ये बात आपको नहीं कहा। मैं आपको जी मसला समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा। आप गलत, अल्लाह की कसम उठाता हूँ, मैंने आपके दिल दुखाने के लिए आपको ऐसा नहीं कहा। मैं आपको फील नहीं कराने के लिए, महसूस कराने के लिए कि अगर कोई बंदा ऐसा कहे तो आपको क्या खुशी होगी या तकलीफ होगी, और आपको इसमें शान नजर आती है या बेअदबी नजर आती है? आप दिल से, ईमानदारी से, अल्लाह से डर के मुझे बताइए। नहीं, अब मैं आधी बात समझ कैसे बता देता हूँ। आपने जो इबारत जैसे वहाँ फिट की है इबारत, इस तरह बयान कीजिए, थोड़ा अच्छा हो गया। नहीं नहीं अब नहीं नहीं, मैं जो आपसे सीधी सादी जबान में मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कोई इल्मी जो है फकरिया नहीं है, ये सीधी सादी जबान है। ये हर आदमी समझता है कि हालांकि नहीं सूअर, बिल्कुल सुनिए समझ मेरी रहा। बात सुनिए, देखिए, जैसे हालांकि खाता सूअर भी है, खाता इंसान जी भी है, देखता सूअर जी भी है, देखता इंसान भी है, लेकिन अगर हम जी किसी को सूअर के खाने से तशबीह देंगे तो यकीनन तकलीफ होगी और यकीनन उसकी जी भी गुस्ताखी होगी। ऐसे देखता सूअर भी है, देखता इंसान भी है, लेकिन अगर सूअर के देखने से इंसान के देखने को तशबीह देंगे तो यकीनन गुस्ताखी होगी और यकीनन तौहीन होगी, और आपको यकीनन, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि मेरी बात सुनकर के आपको तकलीफ हुई है, खुशी हरगिज नहीं हुई होगी आपको। इससे मैं इससे कसम उठाता हूँ, हाँ, जो मैंने अभी आपको कहा, तो इस बात से आपको हरगिज किसी भी देवबंदी को खुशी नहीं हो सकती कि जैसे सूअर खाता है वैसे आप उलमा कसम देवबंद क्यों खाते उठा रहे हैं। हैं? इसलिए आप कि भाई कसम क्यों उठा रहे देखिए, मोहब्बत जो है ना, हैं? जी मोहब्बत जिनसे हो जाती है, बंदा उनकी बुराई नहीं सुनता। मोहब्बत का ये जी पहला तकाजा है। जी हाँ, तो ऐसे ही कोई बड़े भाई, शख्स, मुझे देखो आपसे बात कर कर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जी मुझे आप पहले शख्स मिले हैं। जी मैं बस आपसे ये लेना चाह रहा था कि आपका भी वही रवैया है या नहीं है। जी और फिर साथ साथ में अब जब बात छिड़ी गई है जी। तो आप उसे बयान कीजिए कि वो क्या, कहाँ से आपने ये बात उठाई है और नहीं, ये मैं एक कैसे मिसाल, उठाई है। एक जाहिरी तौर पर मैं आप पर फिट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी बंदा हो, चलो बिल फर्ज, आप फर्ज कर लें कि मैं आपके बाप ही को ले लेता हूँ, अब मैं कहूँ कि आपका बाप नहीं ऐसे खाता है जैसे सूअर खाता है, आपका बाप ऐसे देखता है जैसे सूअर देखता है, आपका बाप ऐसे चलता है जैसे सूअर चलता है, तो आपको सुनकर के खुशी होगी या तकलीफ होगी? दिल से बताइएगा, अल्लाह से डर के। भाई, ये तो जाहिर बात है यार, हर किसी को तकलीफ होगी। हाँ तो प्यारे, देखो यही बात है। मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूँ इस बात को, हाँ, सिर्फ नहीं
نہیں میں تو دل سے کہہ رہا ہوں کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جی بھائی آپ نے کہاں سے عبارت اٹھائی ہے اور کس عبارت، طرح ارے اٹھائی یہ ہے؟ عبارت کتاب کی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے. جیسے کہ نہیں قرآن ہے، مجید میں کتاب نہیں ہے، لیکن میری بات سنیے، قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ کئی جگہ پر سمجھانے کے لیے مثال بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے مثال کے طور پر تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب میں مین پوائنٹ پر آتا ہوں. جی جیسے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس میں کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر سبی و مجنون اور جملہ اباہم جمیع حیوانات کو بھی حاصل ہے. تو اباہم جمیع حیوانات میں سور بھی داخل ہیں، کتے بھی داخل ہیں، ہر چوپائے داخل ہیں. تو اب بتائیے، جس طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ ایسے کھاتا ہے جیسے سور کھاتا ہے، ایسے چلتا ہے جیسے سور چلتا ہے، تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں پوری بات سن لیجیے، کیا دیکھو بولے گا، پوری بات سن لیجیے. تو یہاں ہاں اشرف سن علی لو. تھانوی صاحب کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ایسا ہے جیسے سور کا ہے. تو معاذ اللہ، تو جو رسول اللہ سے محبت کریں گے ان کو تکلیف نہیں ہوگی، جی کیونکہ بھائی ہم نے تو اب کلمہ سنو میری رسول اللہ بات کا اور سن پڑھا لو، ہے. میری بات اور سن لو. آپ ہاں کو 9 اب آپ منٹ ہو گئی بتائیے. ہے، ہاں ٹھیک ہے. آپ کے 9 منٹ میں نے صرف جی کے علاوہ 1-2 بات اور بولے، ورنہ کچھ نہیں بولا ہوں میں. آپ میری میں بات نے تسلی ابھی سے میں، سنیے، ہاں چلے ٹھیک ہے، بتائیے، آپ بولیے، آپ بھی بات آپ رکھیے. بیچ میں نہ بولیے گا. چلیے دیکھو، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے، ٹھیک ہے. ہاں جی بولیے بولیے. دیکھو، وہ عبارت میں نے فون میں ہی ڈاؤن لوڈ کی تھی، چونکہ میں نے وہ عبارت پڑھی تو ہے نہیں کبھی، لیکن دیکھی ضرور ہے. اور میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی، صحیح بتاؤں میں آپ کے لیے، لیکن میں نے وہ عبارت پڑھ لی ہے. وہ عبارت جتنی وہ فون سے ہی، تو میں نے وہ عبارت ڈاؤن لوڈ کی تھی لیکن نکل گئی. لیکن میرا اتنا مفہوم ذہن میں آ رہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ علوم، دیکھو اللہ کا وہاں علم غیب کی بات چل رہی ہے کہ اگر تمام علوم مراد لیتے ہیں، یہ بعض علوم دلیل اثر کی فسقل بھی ہے کہ اگر تمام علوم مراد لیں گے تو یہ تو ظاہر ہے، اور اگر بعض علوم مراد لیں گے تو پھر اس بعض علوم والی صورت میں یہ اللہ کے نبی کے لیے کمالات نبوت میں سے نہیں ہوگا. ارے یعنی ایسا نہیں ہے پیارے، کمالات نبوت میں وہاں لفظ ہی نہیں ہے کہ کہاں اگر بعض علم مراد ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو اب سب کو سنی ہے. لو، اب سنی لو بڑے بھائی. ہاں آپ بولو. دیکھو، اس میں کمالات نبوت کی بات نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہ، مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں مولانا اشرف علی تھانوی کی بے شمار محبت اللہ کے نبی سے دکھائی دیتی ہے. اور اس کتاب میں بھی آپ کو دکھا دوں گا میں، اگرچہ میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے امید ہے مولانا اشرف علی تھانوی جو مسلک دیوبند کے سرتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان قبر کو نور سے منور فرمائے. ہاں سنو، آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں، آپ آمین کیوں نہیں کہہ رہے یار؟ ہم نہ رہے وہ تو ہم اس کو کافر مانتے ہیں، اور جو اس کے کفر پر شک کرے اس کو بھی ہم کافر مانتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، سنیے، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ رہا بعض علم غیب. آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ رہا بعض علم غیب، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو یعنی کہ بعض علم غیب سور کو بھی حاصل ہے. اچھا، خانوی صاحب یہ کہنا دیکھو چاہتے ہیں آپ کا کتے کو بھی حاصل ہے، بلی کو بھی حاصل ہے، گدھے کو بھی آپ حاصل ہے. سنتے نہیں ہو یار بھائی، میں پہلے اس لیے میں آپ سے آرام سے بات کر رہا ہوں. جی جی دیکھو، وہ بات آپ کی صحیح ہے، ہاں. لیکن آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے؟ نہیں ہے نا؟ عالم الغیب والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں میں کہہ ہی رہا ہوں آپ سے. علم غیب کے ہم قائل ہیں، اللہ نے جتنا سکھایا ہے ہم اس کے قائل ہیں. اور اولین اور آخرین کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا، ابتدائے خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک. ہاں یہ تو بھائی ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کیا ہے، اتنا تو ہے. وہ نہیں، اس کی بات، اس میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. آگے سنو، دیکھو بعض علم غیب مراد لیتے ہیں، اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے، آپ کے لیے. آپ نے کیا نام، آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ کس کا؟ اپنا نام کیا بتایا آپ نے؟ اکرم. اکرم. ہاں اکرم صاحب سنیے، بات ہماری یہاں پہ یہاں جو تشبیہ دی گئی ہے، میں تشبیہ پہ بات کر رہا ہوں کہ سوروں سے، جانوروں سے، پلید چیزوں سے جو اشرف ہیں، جو اعلیٰ ہیں، بعد خدا جن کا مرتبہ ہے، ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے غلیظ چیزوں سے. تو توہین یہاں پہ، اسی لیے میں نے پہلے سیدھے سادے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آپ کے باپ کا نام لیا تھا. اپنی زبان میں، جی اپنے ذہن کے اعتبار سے. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں، وہاں آپ حضرات کے لیے، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے، یہ ان حضرات کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے.
ان کے لیے بتائی گئی کہ دیکھو سن لو بھائی، سن لو یار، سننے میں کیا جا رہا ہے ہاں تمہارا؟ چلو بولو آپ بولو، میں سنی رہا ہوں۔ اب تو 1 مہینے کا ریچارج ہو جاتا ہے، کوئی پیسے تھوڑی نہ لگ رہے ہیں وہ۔ چلو کوئی بات نہیں، بولو۔ ہاں تو بھائی اس میں ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا کہ وہ تمام تو مراد لے ہی نہیں سکتے، بعض بھی نہیں لے سکتے، اور پھر آگے جو بات کہی گئی ہے کہ اگر بعض مراد لیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی اس میں کیا تخصیص ہے؟ یہاں مراد آگے بڑے بھائی آپ سن لینا، آپ آگے سن تو لو۔ ہاں بولے، آگے بولو۔ اس میں یہ کیا نہیں، پوری تخصیص عبارت ہے، آپ اللہ پڑھیں کے نا یار۔ نبی کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ہاں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا علم تو اور کو بھی ہے، یعنی اس کو آپ کمالات نبوت میں سے نہیں کہہ سکتے ہو۔ مطلب یہی نکلے گا بھائی، آپ تھوڑی دیر دیکھو، آپ نہ تو اپنے ذہن میں تھوڑی دیر بریلوی مسلک کو رکھو۔ دیکھو میں نے خود نے جو سوچا، میں سچ کہہ رہا ہوں، جو میں نے سوچا، میں نے نہ تو مسلک دیوبند کو سامنے رکھا، نہ مسلک بریلویت کو، پھر میں نے سوچا تو میرے ذہن میں یہی خاکہ نکلا، چونکہ اور کتابیں بھی میں نے دیکھی حضرت کی، تو حضرت بہت زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کرتے نظر آئے، اور ان سے یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہاں مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا علم جو ہے، اگر بعض علم غیب مراد لیتے ہیں یہاں اس صورت میں، تو علم یہ تخصیص اللہ کے نبی کی تخصیص اس میں نہیں ہوگی، یعنی کمالات نبوت میں سے نہیں ہوگا۔ بڑے بھائی میں نے تو یہ سمجھا، اور اگر آپ نے کچھ اور سمجھا ہو تو آپ بتا دیجیے۔ چلیے ٹھیک ہے، پہلی بات آپ کی یہ ہے کہ ہم نے دوسری کتابوں میں پڑھا ہے کہ بہت بڑے عاشق وہ رسول تھے۔ جی ہاں، تو کچھ کتابوں میں ہیں کہ ان کا عشق رسول نظر آتا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص ایک بار کفر کر جائے اور بغیر جی توبہ کیے، بغیر رجوع کیے، زندگی بھر وہ محبت کرتے رہے، اللہ اس کے رسول سے قابل قبول ہے؟ بھائی دیکھو، آپ نے علامہ اقبال کا شکوہ سنا ہوگا، یہ پڑھا ہوگا، سنا؟ ان کا جواب شکوہ بھی ہے، آپ ادھر نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ شکوہ اگر ہے نہیں، تو جواب شکوہ بھی ہے۔ ایک بات سے سمجھا رہا ہوں یار، ایک بات سے ادھر، سمجھا رہا ارے ہوں آپ ادھر کو۔ مت جاؤ یار، ادھر نہیں، ادھر نہ جا رہا، میں نہیں جا رہا بھائی یار، بڑے بھائی نہیں جا رہا، میں ایک بات سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو شکوہ لکھا، اس وقت سارے علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ ہاں، آپ اس سارے بات نے نہیں مان رہے؟ لگایا، سارے نے نہیں لگایا، کچھ ایک کا دکا لگایا ہے، سارے نے نہیں کچھ لگایا ایک ہے۔ کا دکا اور نے لگایا نا؟ سنو، اس لیے سنو، لگایا تھا کہ اس وقت ان کا جواب شکوہ نہیں آیا تھا، جب جواب ہاں، شکوہ آ گیا تو سارا مسئلہ حل ہو میں گیا۔ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ کو مکمل سمجھ میں آ گئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن سے نوازا ہے، آپ نے تاریخ میں بہت ساری اس طرح کی مثالیں پڑھی ہوں گی تو اس کہ سے آپ کا کیا کام؟ ذہن سے تو اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو نوازا، لیکن ذہن کو صحیح استعمال کیا، وہ کامیاب ہو گئے بھائی۔ چلو وہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ جب تک سنو شکوہ پیارے تھا بھائی، تو میں آپ کو ایک مثال، پہلے آپ کے اعتراض کا ایک جواب تو میں پہلے دے دیا کہ کوئی بندہ اگر ایک بار کفر کر جائے اور توبہ نہ کرے تو وہ زندگی بھر اللہ اس کے رسول یہ سے کتنی بھی بھائی محبت، آپ سن کا لیجئے جواب نہیں، میری دیکھو بات، سن آپ کا لیجئے۔ نہیں، میں آپ آپ نے کی کہا بات نا، جب بھی سن رہا ہوں، میں سنیے، نے آپ کے لیے 9 منٹ کا ٹائم دیا میں تھا، نے، پھر اس کے آپ بعد جب 2 بولے منٹ نا، کا اور ٹائم آپ دیا۔ جب بول کر کے خاموش ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اگر آپ کچھ سمجھتے تو آپ بتائیے، تو اب میں بتانے جا رہا ہوں، تو اب میرا ٹائم ہے یار۔ آپ نے خود کہا کہ اگر پہلے آپ کچھ آپ کا سمجھتے تو سنو بھائی، بتائیے، 2 منٹ ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے دین ہے، ہاں؟ 2 منٹ آپ کے لیے دین ہے، 2 منٹ، کیا چیز؟ 2 منٹ آپ کے لیے دی یار میں نے، 2 منٹ میں، اگر آپ ٹھیک ہے، ریکارڈنگ چلے کر رہے کوئی ہو تو بات نہیں ہے، تو ریکارڈنگ اگر مجھے دو کو دو بتاؤ۔ منٹ بولیں گے تو وہ بھی چلے گا، 5 منٹ بولیں گے وہ بھی چلے گا۔ میں آپ کو دیکھیے، آپ نے جتنی باتیں کی نا ان کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی میں نے دوسری کتابیں پڑھی تو مجھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آئی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص ایک بار کفر کر لے اور جب تک توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے، تو وہ زندگی بھر سجدے میں رہے اور اللہ اس کے رسول سے کتنی بھی محبت کر لے، اس کی عبادت اور محبت قبول نہیں ہے۔ اب رہا دوسرا اب سنو، اعتراض ہمارا یہ کہ اس میں جملہ اباہم جمی حیوانات، یہ 2 لفظ پر آپ غور کیجئے گا، جملہ اباہم میں نے جمی حیوانات کو غور بھی کیا ہے یہ الحمدللہ، خصوصیت میں نے ہے۔ الحمدللہ غور کیا بڑے بھائی، ہاں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جیسے وہ شکوہ سمجھ میں نہیں آیا تھا علامہ اقبال کا، تو اسی طرح بہت سارے حضرات کے، مجھے لگ رہا ہے آپ بھی انہی میں سے ہو اور ہوں گے، اس میں کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ دیکھو آپ انہی میں سے، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کے مطلب ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بات کہوں میں کہ آپ نا بالکل 3 اور 3 5 والا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہاں شکوہ تھا، جواب شکوہ آیا، اشرف علی تھانوی کون سا رجوع کیا ہے؟ اس نے کون سا کیا؟ جواب دیا، کون سا رجوع کیا کہ مجھ اچھا سے اب غلطی سنو، ہوئی تو میں نے توبہ کیا؟ اب سنو، اس ہاں، اچھا، اس کا یہ شکوہ تھا کیا؟ میں نے کیا کہا، میں کیا نے کہا؟ یہ کہا کہ آپ کے سمجھنے میں نہیں، کیا اصل کہتے ہیں، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔
علامہ اقبال نے جو شکوہ کیا تھا نا تو وہ بندوں اچھا کا شکوہ تھا، پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں، ان شکووں کا جواب خود ہی دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں. تو وہاں تو بھائی ہاں وہ سوال ہے اور خود سوال کا دیکھو جواب ہے. اب یہاں پہ آپ آپ کا سنیے، بڑے آپ بھائی کا آپ مجھے ایسا لگ رہا آپ کو میرا ٹائم دینا یہ ایسا ہے کہ آپ انہی میں سے بن رہے ہو. بھائی مجھے بھی بولنے دو. ارے تو آپ میں بولے، اسی میں لیے تو آپ تسلی سے ٹاپک پہ بات کر بات رہا کروں ہوں نا، کیونکہ آپ آپ ٹاپک حضرات پہ بات کرو، آپ ٹاپک پہ بات کرو. ٹاپک پہ ہاں میں ٹاپک پہ ہی آ رہا میں ہوں. کہہ رہا ہوں کہ آپ جملہ اباہیم جمی حیوانات کا کیا مطلب ہے، مجھے اتنا سمجھا دیجیے. آپ وہی بولے تو 5 منٹ تک جو بولے. آپ نے خود نے اسے ریپیٹ کیا، لیکن ہاں. دیکھو بات آپ بھی وہی بتا رہے اور بات میں بھی وہی بتا رہا ہوں. نہیں علامہ آپ اشرف علی اپنے منہ سے تھانوی نے بھی یہی بتائیے، بتائی ہے. ہمارے بات آپ کے لیکن لیے آپ حجت کے نہیں ہے. سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. آپ کے چلیے سمجھنے ٹھیک میں ہے، غلطی ہوئی ہے بڑے بھائی. چلیے اس کا مطلب ارے اس کا مطلب دیکھو سنیے نا، میں بھی تو اگر مطلب بتا رہا ہوں اس مجھ کا. سے ہاں بتائیے، آپ مطلب بتائیے، جملہ میں اس اباہیم کا جمی مطلب یہ حیوانات کا بتا رہا مطلب ہوں کہ بتائیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہاں اصل میں وہ میں نے ایک مطلب بتاؤ یار. میں بڑے بھائی آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ تو ہم بہت نہیں اعلیٰ سمجھیں ذہن گے، والے دیکھیے ہیں. بات ایسی نہیں ہے الحمدللہ. یہ جو ہماری اور آپ کی یہ جو ہمارا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ کو بتانا مقصود نہیں ہے، وہاں ان لوگوں کو بتلانا مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے علم الغیب ہے. تو وہاں جو بعض علم الغیب مراد لیتے ہیں وہاں آ گئے تھے کہ بھئی اس طرح کے علم میں اللہ کے نبی کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی. اور یہ بتائیے بعض چیزوں کا علم آپ کو ہے مجھ کو نہیں ہے، بعض چیزوں کا علم کسی اور کو ہے اور وہ ہم کو نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کو علم ارے اگر بعض پیارے، اس میں غیب مراد لیتے ہیں. کیا کہہ رہے بھائی؟ بات یہاں علم غیب کی ہے، اور دوسری بات میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس آپ کا نے اس سے جواب دیجیے پہلے نا. لفظ کیا استعمال کیا؟ آپ دیکھو مجھ میں سے آپ یہ دیکھیے، ابھی میرا اعتراض جو ہے یہ جو جانوروں سے تشبیہ دی ہے نا، آپ جانوروں سے. مجھ سے بات کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں کر رہے بھائی. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی آپ نے اس سے پہلے لفظ کیا استعمال کیا؟ جی آپ نے اس سے پہلے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ کب اس بات شروعات میں؟ نہیں، اس بات سے ہی پہلے مجھے کچھ ڈاؤٹ سا لگ رہا. پتہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوگی، میں پیارے کا لفظ ہاں شاید غلط بولا. فہمی ہو گئی. چلو میں ہر بات آپ کی مان رہا ہوں، لیکن آپ بھی مانتے رہے نا. نہیں ہم حق جہاں تک مانیں سچ گے، ہے، حق جہاں جھوٹ تک نہیں سچ مانیں ہے. گے. آپ مجھے نا اطمینان کر دیجئے، مجھے آپ اتنا بتا دیجئے کہ جملہ اباہیم جمی حیوانات کا کیا معنی ہے؟ اس میں سور کتے بلی داخل ہیں یا نہیں؟ مجھے اتنا آپ بتا دیجئے. آپ دلیل دے دیجئے اس میں کتے بلی سور داخل نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں اس گا. میں بالکل داخل ہے بہائم میں، اس میں ہاں بالکل داخل ہے بہائم میں. چلو داخل ہے لیکن نا. اس کا مطلب ہاں نہیں داخل ہے. آپ رک جائیے چلیے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا بھائی کہ کوئی آپ کے باپ کو کہے کہ آپ کا باپ ایسے کھاتا ہے جیسے سور کھاتا ہے، آپ کا باپ ایسے چلتا ہے جیسے کتا چلتا ہے، آپ کا باپ ایسے دیکھتا ہے جیسے سور دیکھتا ہے، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اب کوئی کہ بھائی رسول اللہ کا علم ایسا جیسے سور کو ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، مطلب آپ باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے آپ کو محبت نہیں ہے. میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں. اب آگے آپ ہی بتا سکتے ہیں. دیکھو آپ مجھے تو ایسا لگ رہا آپ نے پوری سال پڑھی ہے کم سال پڑھی ہے؟ مطلب پورا علم حاصل کیا ہے جو نصاب میں داخل ہوتا ہے یا کم؟ کچھ کتابیں پڑھتے ہو، کچھ دیکھیے کتابیں پڑھی. ہم کون سی کتاب پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ. اور دیوبندیت پر جو فتویٰ ہے 4 مولوی پر، اس کو پورے دیوبندی مل کر کے بھی کفر کے دلدل سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ انہوں نے غلطی دیکھو کی ہے. اب وہ میں آپ کو توبہ کر سمجھا رہا لیتے ہوں. تو دیکھو ٹھیک تھا. آپ میری بات نہیں سن رہے، مجھے ایسا لگ رہا، اور مت سنو. لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور پہنچا دیتا ہوں کہ بڑے بھائی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا جو وہاں لکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا علم نعوذ باللہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسے درندوں اور چوپایوں کا، اس طرح کا بالکل نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو میں کہتا ہوں، اور علماء دیوبند اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی بھی خود کیونکہ جب علماء دیوبند مان رہے تو مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند سے باہر نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہوں گے. ایک بات کہوں کیا مطلب جو شخص اس عبارت کو کہے کہ تھانوی صاحب نے ایسا لکھا ہے ایسا سمجھے وہ تو مرتد ہے، مگر تھانوی صاحب نے لکھا نہیں تو یار آپ چلیے آپ دوبارہ بتا دیجیے. مغز وغیرہ نہیں کھاتے ہو کیا؟ آپ مغز نہیں کھاتے ہو؟ جی دیکھو مغز سے تو اتنا دماغ بھی نہیں کھلتا ہے، لیکن پھر بھی فریش ہونے کے لیے کھا لیا کرو جناب. الحمدللہ. دیکھو کوئی ہمارا بات نہیں، دماغ سنو، بادام بھی کھا ہمارا لیا کرو دماغ تم. تو اتنا اور تم تیز نے ہے. کھانا نہیں کھایا بھی، کھانا کھا لو. لیکن اس کا صحیح مطلب آپ سمجھ لیجیے. فرضی بات کر کے کوئی صحیح مطلب مطلب یہ ہے، فرضی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صحیح بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا علم اگر علم الغیب ہے تو کل تو ہو نہیں سکتا. وہ کل اور بات سے ہماری بحث ہی نہیں ہے. نہیں ہے یار، لیکن جن حضرات کے لیے وہ بات بتائی گئی ہے مجھے وہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بتانی پڑے ہم کو گی. کوئی مطلب ہی نہیں ہے.
انہوں نے جو جانوروں سے تشبیہ دی ہے ہمیں یہاں دقت ہے. ہاں یہی دقت ہے آپ کو. اچھا یہ لیکن آپ سنیں، آپ آپ نے کہا، کو میں نکال تو رہا ہوں بڑے بھائی، سنیں میں آپ نے آپ کی یہ کہا، دقت کو نکال تو رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا او ہوں للہ، بھائی آپ نہیں سن رہے یار. للہ آپ نے ایک بات کہی ابھی، ہاں وہ آپ نے یہ کہا کہ تھانوی صاحب نے بالکل ایسا نہیں سوچ کے لکھا کہ اس میں کتے سور کے علم کو جو ہے تشبیہ دیا جائے. تو انہوں نے جملہ اباہم اور جمی حیوانات کو کیوں جو ہے کوٹ کیا، کیوں انہوں نے ایسا لکھا؟ اگر ان کے دل میں یہ چیز نہیں مطلب تھی. یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کمالات نبوت میں سے نہیں ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے، ہاں بعض اس کے مراد لیتے ہو ہاں. اور تو اس طرح کا علم تو دوسرے لوگوں کو بھی ہے اور استغفر اللہ. بھائی کو بھی ہے. مطلب سنو سنیے، سیاح، مطلب سن لینا بیچ میں. ہاں بولو آپ بیچ میں بول جاتے ہو بڑے بھائی. دیکھو آپ بتائیے، آپ کو کسی بات کا علم ہے، مجھے نہیں ہے. ہاں. مجھے کسی بات کا علم ہے، آپ کو نہیں ہے. ایسا ہے نا؟ ہاں نہیں ہے. ہاں ہاں ایسا ضرور ہے. ہاں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ایسا ہے، اور بالکل مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی بعض چیزوں کا ایسا علم ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں نہیں ہے، اور ہمیں جو اللہ کے نبی کو نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب سنو، لعنت اللہ علیہ. اب آپ سنو، بتاؤ. نہیں آپ نے بولا، اب سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قطعی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب خود سے کچھ نہیں بولتے، وہ اچھا. وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے نا وہ قطعی ہے، اور انسان ہمارے اور آپ کا علم ظنی ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہو. کبھی کبھی ہماری نظریں دھوکہ کھا جاتی ہے، ہم کچھ دیکھتے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اور سنیے نبی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات کو بتانے کا مقصد کیا آپ کا؟ اس بات کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز مطلب نہیں، لا حول ہاں مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیکھنے کے جیسا کسی کا بھی دیکھنا نہیں مخلوق میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے جیسا کوئی نہیں سن سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم ہے، یہ ہو گیا. ارے دیکھیے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تو ابھی بات نہیں کر رہا. ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ابتدائے خلق سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمی کے جہنم میں جانے تک یہ پورا علم نبی پاک کو اللہ نے عطا فرما دیا، سکھا دیا، اور نبی پاک نے بیان بھی فرمایا ان کو. ٹھیک ہے. تو میں ابھی علم پاک پر بات نہیں کر، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے مولوی صاحب، آپ کے ارے بتاؤ. اچھا مجھے دیکھیے زیادہ لمبی بات کر کے آپ مجھے یہ بتائیے، اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا باپ ایسے کھاتا ہے جیسے سور کھاتا ہے، آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اور تھانوی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کا علم ایسا ہے جیسے سور کا ہے، تو آپ کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی جذباتی ہو جاتے ہیں بھائی. جس طرح تم اپنے ذہن سے سمجھ رہے ہو، جس طرح تم اپنے ذہن سے لکھا ہے جملہ اباہم جمی حیوانات کا لفظ نہیں ہوگا نا، جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں توبہ کر لوں گا بریلویت سے. ٹھیک ہے. ہاں اگر جملہ اباہم جمی حیوانات کا لفظ موجود نہ ہو کتاب میں توبہ کر لوں گا. یہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو وہ لفظ ہے اتنا تو وہ لفظ آپ نے مان لیا نا، وہ لفظ ہے تو اس میں کچھ سور بلی سب داخل ہے، آپ نے مانا ہے. ظاہر ہے، وہ ظاہر ہے، لیکن آپ نے مطلب نہیں سمجھا ہے. لیکن اگر میں آپ کو اس کا صحیح مطلب سمجھا دوں اور آپ کا دل تسلیم کر رہے، لیکن پھر بھی آپ بریلوی والی لفظی کرتے رہے ہو بڑے بھائی. کافروں کی توحید اور کافروں کی جو ہے تعویل رسول اللہ کی جو ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے ہم تھوڑی قبول کریں گے. مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت آپ اس کا بھی جواب دیجیے. نہیں سنیے، آپ دیوبندی ہیں، آپ کبھی نہیں مانیں گے. سنیے، آپ کے دل میں مہر لگ چکا ہے، آپ کبھی نہیں مانیں گے. آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے بعض علم آپ کو ہو اور رسول اللہ کو نہ ہو. ارے میرے پیارے، میں بھی آپ کے طرز پر تھوڑی دیر کے لیے آ لیتا ہوں. میرے طرز سنیے، آپ نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علم رسول اللہ کو ہو آپ کو نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علم آپ کو ہو رسول اللہ کو نہ ہو. تو مطلب تھانوی صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ بعض علم ایسا ہے جو سور کو تو معلوم ہے مگر رسول اللہ کو معلوم نہیں ہے، اور بعض علم ایسا ہے جو رسول اللہ کو معلوم ہے سور کو معلوم نہیں. یہی بتانا چاہتے ہیں نا وہ. تو کافر نہیں تو کیا ہے؟ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو کہ ایسی چیز جو سور کو معلوم ہے اور ہمارے رسول اللہ کو معلوم نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. سور کی کیا حیثیت ہے؟ سور تو ایک غلیظ دیکھو بالکل نہیں ہے سور کی، بالکل نہیں ہے سور کی حیثیت. لیکن آپ کے یہاں سور کی حیثیت ہے. استغفر اللہ. کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم ہے، اور آپ نے دلیل میں پیش کیا ان هو الا وحی یوحى، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد میں جو آئے تھے وما ينطق عن الهوى.
تو آپ کا ان آیت کے میں نے علم خطی کے بارے میں علم خطی اور سنی آپ تعلق ہے یہاں خطی اور سنی مانتے ہیں آپ کو علم مجھے ایسا ہے خطی کیوں اور نہیں سنی مانتے؟ جانتے ہیں؟ قطعی کو بھی مانتے ہیں ہم، ہر چیز کو اچھا مان تو رہے ہیں، وہی سے جو علم تسلیم حاصل کر ہوتا رہے ہے وہ ہیں خطی ہوتا ہے یا سنی یہ ہوتا ہے؟ کیا وہی سے جو علم حاصل معلوم ہوتا ہے، جو پتہ چلتا ہے، جو خبر ملتا ہے وہ